سلطان صلاح الدین ایوبی کی کارناموں پر مبنی کتاب۔ ہر کتاب کو تحقیقی نظر سے گزارتا ہوں اور پھر تنقیدی نظر سے گزارتا ہوں، پھر تخلیقی نظر پر نوٹ کرتا ہوں گزار کر، پھر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مرکع حطین میں 30,000 قیدی گرفتار کیا اور 30,000 کو قتل کیا۔ اس مرکے میں ایوبی کی ایک سپاہی نے ایک نصرانی غلام کو ایک جوڑا جوتے میں فروخت کر کے کہا کہ نصرانیوں کی یہ قیمت ہے۔ ابن سعدی نے قصیدہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پختہ ارادوں نے کھلی فتح ظاہر کر دیا، جس کی وجہ سے مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اور عربی میں وہ قصیدہ یہ ہے: حلت عظماتک الفتح المبینہ فقد کرت عیون المؤمنین۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماتحت کو بے لگام چھوڑنے کے عادی کو شکست کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ صلاحیت غیروں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ ایوبی کی صلاحیت کو غیروں نے بھی، دشمنوں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ اس کی زندگی عالم کے لیے بھی مشعل راہ ہے، پوری عالم کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور سپاہی اور حکمران کے لیے بھی اور علم والوں کے لیے بھی ایک روشنی ہے۔ نجم الدین کے بیٹے صلاح الدین حالات کے ابتری سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کا نظام تدریجی طور پر کام کرتا ہے، اچھی باصلاحیت شخصیات کی صورت میں کام کرتا ہے۔ اللہ کی نظام اچھی باصلاحیت اور شخصیات کی صورت میں تدریجی طور پر کام کرتا ہے۔ جب باصلاحیت شخصیات نمایاں نظر آنے لگے تو سمجھے اب کایا پلٹنے کو ہے۔ بعض اوقات جس چیز کو فضول تصور کر رہا ہو وہی اس کی اقبال مندی اور سعادت کا بڑا سبب بنتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک سنجیدہ اور سخت کوش زندگی اپنا لی۔ انسان اپنا اوقات بھول کر خدائی پر اتر آتا ہے، اس کا ہر لمحہ تکبر اور نفس پرستی میں گزر جاتا ہے۔ ذہنی انقلاب کا سبب احساس ذمہ داری سے ہے۔ ایوبی نے محسوس کیا کہ ان کی کامیابی انہی کامیاب لوگوں کی پیروی میں ہے۔ ایوبی شروع سے دلیر اور غیرت مند انسان تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان سے کوئی خاص کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 216 کا مفہوم ہے۔ جب جڑ عمدہ، مضبوط اور پاکیزہ ہو تو درخت بہترین پھل دیتا ہے، کوئی آندھی ہی اسے جھکا نہیں سکتی۔ ایوبی کی ایک سپاہی نے ایک جاسوس قاصد جو درویشانہ لباس میں تھا اور جوتے نہیں تو ٹھٹک گیا، ایوبی کے پاس پہنچایا، جو جوتوں کے تلے میں خط نصرانیوں کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ نفسیاتی تھے۔ ایوبی ہمیشہ دشمن کے نازک پہلو پر چوٹ لگانے کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایسی جہاز بنوایا کہ جو کئی ٹکڑوں میں کھولا اور جوڑا جا سکے۔ کامیابی اور حکومت ملنے کے بعد اپنے اعمال کا احتساب
اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس حکمران سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ ایوبی ہمیشہ خفیہ اطلاعات کا شعبہ بہت فعال رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے فدائی حملے سے پہلے غیر معمولی انتظامات نہیں کیے تھے۔ اس کا مقولہ کہ پلٹ کر جپٹنا زیادہ قابل تعریف ہے۔ ایوبی یقین کی روشنی کے سبب صبر کر رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی جہاد کے فریضے سے دست بردار نہیں ہوئے تھے، اور مضبوط لہجے میں تاریخ ساز جواب دیا، جہاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ رزق دینے کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ ہمیشہ وہ یہ بات کہتے رہتے تھے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ لی ہے رزق کا وعدہ، یہی کہتے تھے۔ حکم کی تعمیل واجب ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے، یہی کہتے تھے۔ تبھی ہم وہ حاصل کر سکیں گے جس کی کفالت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ رزق کی کفالت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جب ہم جہاد کریں گے تو اللہ اپنی اس وعدہ کو پورا کریں گے۔ جو اللہ کے حکم سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اسے مزید غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی فرماتے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردو سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ استاد اقبال رحمۃ اللہ کی شعر ہے۔ فتوحات اس شخص کی قسمت میں ہو سکتی ہے جو خود موت کے لیے تیار ہو۔ نصرانیوں نے قلعہ حصن الاحزان کو 10.5 مربع فٹ کے 20,000 پتھروں سے جوڑ کر بنایا تھا۔ وہ ایک ٹھوس چٹان معلوم ہوتا تھا۔ منجنیکو کے ذریعے ایوبی نے فتح کیا اور انہیں ہدام کر دیا۔ داغ بٹھانے کے لیے دائیں بائیں عیسائی بتیوں پر چھاپہ مار کروایا کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ سپاہی امور میں سب سے پہلے ذاتی مفادات اور اغراض سے ایوبی دستبردار ہو جاتے تھے۔ ہر موڑ پر معاہدوں اور اقدار کا بہت خیال رکھتے، موقع سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگاتے، اور فرماتے موقع کبھی کبھی ملتا ہے، اور فرماتے مال و دولت خرچ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خزانے کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ خزانے کو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کی وفاداریاں اور دعائیں حکمران کا اصل خزانہ ہے۔ اور فرماتے ایک وقت میں ایک ہی دشمن پر توجہ مرکوز رکھنا دانش مندی ہے، بیک وقت سب سے لڑائی مول لینا حماقت ہے۔ کام کے آدمیوں کی وفاداریاں برقرار رکھنے کے لیے سارا روپیہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کو مال لحاظ سے مستحکم کر کے خوش ہوتے تھے اور کہتے ہم کسی کو درخت دے دے تو شاخوں کے بارے میں بخل کرنا کیسا۔ حیرت انگیز قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ذرا بھی تغیر نمودار نہ ہونے دیتے۔ بیماری میں بھی سلطان ایوبی نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی۔ علماء، فقہاء، مشائخ، امراء، ادیب اور شاعران کی محفل میں ستارے بن کر جلملاتے رہتے، کبھی فقہی، کبھی شرعی اور کبھی شعر و ادب کے نکات زیر بیس آ جاتے۔ ایوبی کی محفل میں جہاد کے تذکرے چھڑاتے اور سلطان کو ہر بار ایک نیا سرور محسوس ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کو ہر بار ایک نیا سرور محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سلطان ایوبی کے لیے محفل سما بھی منعقد کی جاتی۔ کتاب روزتین صفحہ نمبر 320 حصہ اول ایوبی کی کتاب سے۔ جب بھی سلطان ایوبی کی تکلیف بڑھتی جاتی تھی، اللہ جل جلالہ کے لطف و کرم سے ان کی امید میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ صوفیہ کرام، فقہاء، مرد مجاہد علماء کا بہت احترام کرتا تھا۔
اصحاب فن کی بھی خاطر خواہ قدردانی کی جاتی تھی۔ بکثرت درسے بنائے گئے اور درسگاہوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہروں میں نصرانیوں کے تاریخی آثار کو باقی رکھا گیا تھا۔ ایوبی رحمۃ اللہ کی نشست ہمیشہ گھوڑے کے زین پر ہوتی تھی۔ آزمائش کے وقت اپنے احتساب کو ضروری سمجھتے تھے اور غلطیوں کی تلافی کرتے تھے اور کہتے نیک ارادوں کی تکمیل میں دیر نہ کی جائے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ قابل حکمران علماء و فقہا کے مسلکی اختلافات بھی فریق نہیں بنتا، سب کو احترام دیتا تھا، تعصب سے پاک اور بالغ نظر تھے۔ سلطان شافعی کے مسلک کے ہوتے ہوئے کشادہ دامن تھے۔ والسلام۔